بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ادخلنا فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام نبی نے یہ دعا فرمائی تھی، اے میرے رب مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما لے، جن کی شان اتنی بلند تھی کہ اللہ رب العزت نے روئے زمین کی بادشاہی جو تھی وہ سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اور زمین کی تاریخ کے اندر روئے زمین پہ 4 شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے روئے زمین پر جو ہے وہ بادشاہی کی ہے۔ ان میں 2 اہل ایمان ہیں، توحید پرست ہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں، سلیمان علیہ السلام پیغمبر اور ذوالقرنین بادشاہ، اسکندر ذوالقرنین، یہ 2 توحید پرست ہیں، اور 2 جو ہیں وہ نصر بخت اور نمرود کا ذکر ملتا ہے کہ ان 4 نے روئے زمین پر اللہ کی ساری زمین پہ بادشاہی کی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جن کی اتنی عظیم بادشاہی تھی، آپ کا تخت فضاؤں میں پرواز کرتا تھا، زمین پہ چلنے والی رینگنے والی چیونٹیوں کی آپ آواز تخت پہ بیٹھ کے سن لیا کرتے تھے، اور اتنی عظیم شان تھی کہ جن و انس آپ کے لیے تعمیرات کرتے، دریاؤں پہ سمندروں پہ آپ کی بادشاہی اور حکومت تھی۔ تو رب سے دعا کیا فرما رہے ہیں، میرے رب مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما لے۔ تو صالح عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ ربنا ادخلنا فی عبادک الصالحین، مجھے اپنے صالح بندوں میں شمار فرما لے۔ تو نبی کی عاجزی سامنے ہے، اور پھر آپ کی وہ تعمیرات کا شوق کہ آپ تعمیرات فرما رہے ہیں، محلات تعمیر ہو رہے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، اور ایک دن آپ فرماتے ہیں اپنے وزراء سے، اپنے خلفاء سے کہ میں اس پہ اپنے محلات جو ہیں ان کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو تشریف لے جاتے ہیں، ان کی معائنہ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہاتھ میں عصا ہے، اب قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کام کرنے والوں کو داد دے رہے ہیں، جن و انس اس میں شامل ہیں، کہ موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، اور فرشتہ موت جو ہے وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں کہہ کے جو آیا تھا کہ میں اپنے محلات، اپنی تعمیرات میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اے نوجوان تو کون ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے میں وہ ہوں، مجھے رب نے اس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ مجھے تو کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت طلب نہیں کرنی پڑتی، مجھے اجازت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ موت کا فرشتہ ہے، فرمانے لگے اچھا میں کچھ پانی پی لوں، کوئی مناسب جگہ پہ لیٹ جاؤں۔ تو فرشتے نے عرض کی اللہ کے نبی مجھے اس بات کی، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسی عصا پہ آپ کی جو ہے وہ جان جو ہے روح جو ہے وہ کف انصری سے پرواز فرما جاتی ہے۔ تو عصا پہ آپ ٹیک لگائے کھڑے ہیں۔ اب بہت پیاری بات ہے یہاں پہ کہ جن و انس تعمیرات میں شب و روز مصروف و مشغول ہیں، 1 سال کا دورانیہ لکھا گیا ہے کتابوں میں، اور اللہ کا نبی اس کی اتنی عظیم شان ہے کہ اب کام کرنے والوں کو پتہ ہے کہ اس کا تخت فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، یہ کھانے پینے کی سے ضروریات نہیں ہو سکتی، نہ اس کے جسم عطر سے، سلیمان علیہ السلام کے جسم عطر سے نہ کوئی ایسی چیزیں نمودار ہوئیں جو عام لوگوں کی۔ تو اللہ نے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو، اپنے مقبول بندوں کو یہ شانیں عطا فرمائی ہیں۔ تو نہ ان کے جسم عطر سے کوئی ایسے اثرات نمودار ہوئے جو موت زہر کرتے، لیکن آپ پرواز فرما چکی ہے آپ کی روح۔ اور کام کرنے والے، ان کا بھی ایمان و عقیدہ ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے، منزہ ہوتا ہے، اس کی شان بلند و بالا ہوتی ہے۔ وہ دن و رات کام کر رہے تھے، اور ایک کیڑے کی وجہ سے جس نے اس عصا میں سوراخ کر دیا تھا، جب آپ زمین پہ تشریف لائے تب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی تو تشریف لے جا چکے ہیں۔